کے پیچھے چلنا ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دنیا بڑی سرسبز اور میٹھی ہے. دنیا جو ہے یہ بڑی سرسبز اور میٹھی ہے. دنیا میں انسان پڑھتا ہے تو ایسے جذب ہو جاتا ہے. گانے سننے کی لت پڑی ہے تو گانے سن رہا ہے. عورت کی آواز سنے بغیر گزارا ہی نہیں. عورت کی آواز ساتھ لگائی ہوئی ہے اور ساتھ اپنی ڈیوٹی ہو رہی ہے, کام ہو رہا ہے, اپنے بکالے میں بیٹھے ہیں, اور جب تک عورت کی آواز نہیں سنیں گے اس وقت تک گزارا نہیں. فرمایا کہ دنیا بڑی میٹھی ہے, بڑی سرسبز ہے, بڑا دل جو ہے وہ اس میں جذب ہو جاتا ہے. دل بڑا لگتا ہے دنیا میں. دین کی طرف آنا, دین کے لیے اٹھنا, دین کے لیے جاگنا, دین کے لیے محنت کرنا, دین کے لیے کام کرنا, یہ بڑا مشکل ہے آج. لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ قیامت کے دن اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ شیطان جو ہے اپنے آپ کو بالکل بری ذمہ کرے گا کہ میں تو تمہیں نظر بھی نہیں آتا تھا, میں نے تو صرف ایک آواز دی کہ بھائی ڈش اینٹینا بڑا اچھا ہے لگا لو, ٹی وی لے کے گھر میں رکھو, بچے ادھر ادھر جائیں گے, اپنے گھر میں ہو تو اور بھی اچھا ہے. میں نے تو صرف دعوت دی تھی, میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا کہ میں مسجد تم جا رہے ہو تو تمہیں پکڑ کے کھینچ لو کہ بھائی مسجد میں نہ جاؤ. فجر کی نماز کے لیے تم اٹھو تو میں تمہیں سلا دوں کہ نہیں سوئے رہو. میں نے کبھی تمہارا ہاتھ پکڑ کے نہ تمہیں سینما لے گیا ہوں, نہ تمہیں مسجد سے کھینچا ہے کبھی. میری تم پہ کوئی قوت یا طاقت یا کوئی زور نہیں تھا. ہاں البتہ میں نے ایک آواز ضرور دی تھی کہ سود میں بڑا سکون ہے, بڑا آرام ہے, رشوت ہے, گھر بیٹھے کھاتے رہو. پھر ساری دنیا کھا رہی ہے, ہم کھا لیں گے تو کیا ہوگا؟ بڑی اچھی دلیل ہے, بڑی کشش ہے اس میں. پھر ساری دنیا فلاں حضرت صاحب ہیں, وہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں, وہ تو فلاں بھی ہے, فلاں بھی ہے, وہ کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں, کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے برائی کو بڑا خوشنما بنا کے دکھاتا ہے, بڑی خوشنما بنا دیتا ہے. انسان اس کے لیے ہزاروں دلیلیں اپنے دل سے بنا لیتا ہے. ہاں جی, عورتوں کو گھر میں بٹھا دیں, عورتیں پردہ کرنا شروع کر دیں. کون سا زمانہ ہے یہ؟ چور کے ہاتھ کاٹ دیں گے, دنیا کیا کہے گی؟ سنسار کر دیں گے تو اسلام کون لائے گا, یا اسلام کو کون اچھا مذہب سمجھے گا؟ کتنی پرکشش دلیلیں ہیں یہ جو آج خود ہمارے بد نصیب مسلمان جو ہے اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں. اور یہ ساری وہی باتیں ہیں جو قیامت کے دن شیطان کہے گا کہ میں نے ایک آواز لگائی تھی کہ عورتوں کو باہر نکال دو, عورتوں کو پردے کی ضرورت نہیں ہے, مساوات ہونی چاہیے. ہمارے جج صاحب جو ہیں, جج صاحب اللہ پناہ دے, انہوں نے اپنے مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ جو وراثت کا قانون ہے اسلام کا, اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے, اور وراثت کا قانون مرد اور عورت کے لیے برابر ہونا چاہیے. ایک مسلمان جج کے ہاتھ سے لکھا ہوا فیصلہ جو ہے پاکستان میں موجود. اب ظاہر ہے شیطان نظر تو کسی کو نہیں آتا, وہ اس کے چیلے اور چانٹے ہیں جو اس کا کام کر رہے ہیں. وہ ان کے دماغ میں بات ڈال او حال ہم ان کے وہی کرتا ہے. وہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں یہ کہ شیاطین جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ذہنوں میں الہام کرتے ہیں, وحی کرتے ہیں کہ تمہیں یہ کام کرنا چاہیے. یہ اب عورتوں کے حقوق کے نام پہ پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہو. عورتوں کے حقوق کے نام پہ عورتیں اغوا ہوتی ہیں, مردوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں, اور ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں جو انہیں پناہ دیتے ہیں. ماں باپ پیٹتے رہتے ہیں, ساری زندگی ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کرتے ہیں, اور وہ میاں بیوی نکاح کر کے اپنے جو کہیں انہیں آباد کر دیتے ہیں, انہیں تحفظ دیتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. اور یہ کس بات کے نام پہ ہے کہ جی ہیومن رائٹس اور خواتین کے حقوق جو ہیں وہ انہیں ملنے چاہیے, خواتین پہ اسلام ظلم کرنا. یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری وہی ہیں جو قیامت کے دن شیطان بالکل واضح الفاظ میں کہے گا کہ بھئی میں نے تو ایک آواز لگائی تھی, میری کوئی طاقت یا قوت نہیں تھی کہ میں تمہیں زبردستی منواؤں کہ عورتوں کے یہ حقوق ہیں. اللہ کے وعدے سچے تھے, اللہ نے جو کہا تھا وہ برحق تھا, وہ سچ تھا, اور اللہ نے سچ کر دکھایا. آج اللہ نے جو باتیں کہی تھیں وہ سچی تھیں, اسے آج سچ کر دکھائیں.
میں نے جو وعدے کیے تھے وہ سارے جھوٹے تھے، لیکن میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، میں نے تمہیں ایک آواز لگائی کہ یہ بھی ایک راستہ ہے، تم بھاگے چلے آئے اس کے پیچھے۔ اب میرا اس میں کیا قصور؟ لا تلومونی، بدبختو مجھے ملامت نہ کرو، تمہیں اتنی عقل نہ آئی کہ یہ شیطان ہے وہ رحمان ہے، تم اتنے بدھو اور اتنے احمق تھے کہ تم اتنا فرق نہ کر سکے یہ شیطان کی آواز ہے وہ رحمان کی آواز ہے، رحمان کے پیچھے جانا چاہیے یا شیطان کے پیچھے جانا چاہیے؟ لومو انفسکم، بدبختو اپنی ذات کو ملامت کرو کہ تم نے خود اپنے آپ کو تباہ کیا ہے، اپنے گھر بار کو تم نے خود تباہ کیا ہے، اپنی عاقبت تم نے خود برباد کی ہے۔ ما انا بمصرخکم، ما یہاں پہ نافیہ ہے، نہیں انا میں، مصرخ مصرخ کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، مصرخ کا معنی بات سننا، کسی کی فریاد سن کے اس کی مدد کرنا، جس طرح ہمارے یہاں غوث کا نام لفظ جو ہے وہ معروف ہے، غوث کسی کی فریاد سننے والا، اللہ کی ذات ہے غوث۔ مصرخ فریاد رسی کرنے والا، کسی کی مدد کرنے والا، داد رسی کرنے والا۔ ما انا بمصرخکم، نہیں ہوں میں تمہاری کوئی مدد کرنے والا۔ وہاں تو انسان کو یہ بڑی عقل آ جائے گی کہ ہم نے جتنے کام کیے تھے یہ سارے شیطانی کام تھے۔ اب انسان جو ہے وہ اندر سے سب کچھ جانتا ہے کہ وہ شیطانی راستے پہ چل رہا ہے یا رحمان کے راستے پہ چل رہا ہے۔ جہنم میں جا کے اسی لیے وہ شیطان کا دامن پکڑ لیں گے کہ حضرت صاحب ہم تمہارے پیچھے چلتے رہے، تمہاری بات مانتے رہے، اب ہماری مدد کرو، ہمیں بچاؤ اس عذاب سے۔ اس کے جواب میں وہ ساری یہ باتیں کہے گا کہ بھائی بدبختی تو تم نے خود مول لی، بدعمالیاں تمہاری اپنی ہیں، تمہارے اپنے فیصلے تھے کہ ہم نے اس راستے پہ جانا ہے، تمہارے اپنے دل سے یہ چیزیں نکلتی تھیں تو تم نے یہ راستہ اختیار کیا، لہذا اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں، وما انتم بمصرخیہ، نہ ہی تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو۔ مطلب یہ کہ ہم سارے ایک ہی حالت میں ہیں اور ایک ہی طرح سے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ انی کفرت بما اشرکتمونی، آپ انداز لگائیے کتنی بے بسی کی حالت ہے یہ، جس کے بارے میں اللہ ہمیں آج بتا رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے۔ اب جس کا ایمان ہے کہ واقعی یہ وقت آنے ہی والا ہے، جیسے ہی موت کا گھنٹہ بجے گا یہ سارا معاملہ شروع ہو جانے، یہ اللہ زندگی جو ہے بڑی قیمتی زندگی ہے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ زندگی کا ایک لمحہ جو ہے نا، اس کو اگر سونے کے ساتھ تولا جائے تو تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہوتی، اتنی قیمتی ہے یہ زندگی۔ اس زندگی اتنی قیمتی زندگی کہ ایک دفعہ انسان اللہ کے حضور بیٹھ کے کہے یا اللہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اس کے سارے گزشتہ 60 سال 70 سال کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، کتنی قیمتی زندگی ہے یہ۔ اور وہ زندگی، اس زندگی میں تو سوائے ندامت کے اور پچھتاوے کو چھاس نہیں ہے، ندامت ہی ندامت ہے، پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے، عذاب ہی عذاب ہے، سزا ہی سزا ہے۔ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی حضرت صاحب، کوئی پیر صاحب، اللہ کا نبی بھی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا جب تک اللہ اسے اجازت نہیں دے گا۔ سارے کے سارے نبی جو ہے رب نفسی رب نفسی رب نفسی، یا اللہ مجھے بچا مجھے بچا مجھے بچا، یہی کہیں گے۔ اس لیے اس زندگی کو بڑا قیمتی سمجھے، یہ زندگی بیکار نہیں ہے، یہ رائیگاں نہیں ہے، بڑی قیمتی زندگی ہے یہ۔ اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے سونے سے تولیں گے تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہے۔ شیطان آگے کہے گا انی کفرت بما اشرکتمونی، انی کفرت، بے شک میں انکار کرتا ہوں کس چیز کا،
ساتھ اس چیز کے جو اشرکتم. کون سا فعل اشرکتم؟ مضارع جمع. مضارع کی سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ اس کے ساتھ یا تا ہونی چاہیے جب واو آگے آ جائے، ورنہ پھر آگے آخر میں دو اس کے سیگے ہیں تم واحد متکلم اور جمع متکلم کے، ان میں واو نہیں آتا، تعمیم نہیں آتا. اشرکتم ماضی ہے، جمع مذکر حاضر کا سیگا ہے. اشرکتم تم نے مجھے شریک بنایا. اشرکتا کون سا فعل ہے؟ ماضی واحد مذکر حاضر. اشرکا جی اشرکا واحد مذکر غائب پہلا سیگا. اشرکا اشرکا اشرکو. اشرکت کون سا ہے؟ واحد مؤنث غائب کا. اشرکنا کون سا ہے؟ اشرکنا جمع مؤنث غائب کا سیگا. اشرکنا جمع متکلم کا. اشرکتم تم نے شرک کیا، تم نے مجھے شریک ٹھہرایا. اشرکتمونی تم نے مجھے شریک ٹھہرایا. من قبل اس سے پہلے سے مراد دنیا کی زندگی، پہلے سے مراد دنیا کی زندگی ہے. یہی دنیا کی زندگی میں تم نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا. ایک طرف اللہ کا حکم تھا کہ لوگوں نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، صدقہ خیرات کرو، حج کرو. دوسری طرف میں نے کہا کہ بھائی سود کھاؤ، رشوت لو، حرام میں بڑی کشش ہے، بڑی آسانی سے حاصل ہوتا ہے، بڑا اضافہ ہوتا ہے اس میں. اللہ کے رسول نے کہا کہ صدقہ کرو گے مال بڑھے گا. میں نے کہا کہ صدقہ کرو گے تو مال گھٹے گا. تم نے گننے شروع کر دیے کہ 100 میں سے 10 صدقہ کریں گے تو 90 رہ گئے. بات تو بڑی اچھی لگی، میری بات صحیح تھی. تم نے کہا جی وہ شیطان تو ٹھیک کہہ رہا ہے کہ 100 میں سے 10 صدقہ کر دیے تو 90 باقی بچ گئے. بڑی اچھی بات تمہیں لگی مجھے، تم نے اس پہ عمل کیا. اللہ کا رسول کہتا رہا کہ 100 سے 10 نکال دو گے، جو باقی 90 رہیں گے ان میں بڑی برکت بڑھ جائے گی، ان میں 900 کا کام ہو جائے گا. تم نے کہا یہ ہماری عقل میں بات نہیں ہے، یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی. کفر تو میں انکار کرتا ہوں بما اشرکتمونی، جو تم نے مجھے شریک ٹھہرایا اللہ کے احکام کے مقابلے میں. اللہ کچھ کہہ رہا تھا، میں کچھ کہہ رہا تھا، تم نے اللہ کی نہ مانی، میری مان لی. آگے یہ بات اللہ کی بھی ہو سکتی ہے اور شیطان کی بھی ہو سکتی ہے. ان الظالمین لہم عذاب علیم. ان الظالمین بے شک ظالم لوگ، لہم واسطے ان کے، عذاب علیم دردناک عذاب. ظالم جو ہے جنہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور شیطان کا راستہ اختیار کیا، وہ ظالم ہے. تو فرمایا ایسے ظالموں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، دردناک عذاب ہے. یہ ہے شیطان کا وہ خطبہ جو جہنم میں اپنی برات کے لیے وہ دے گا لوگوں کو، جہنمیوں کو، کہ تم مجھے ملامت کرتے ہو کہ تم نے ہمیں برباد کیا. لیکن میں کہتا ہوں کہ میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، میں نے زبردستی تم سے کوئی کام کروایا ہو تو بتاؤ مجھے. ہاں البتہ میں نے رحمان کے مقابلے میں ایک آواز ضرور لگائی کہ اس راستے کی بجائے اس راستے میں پہ چلو. تم اپنی مرضی سے اس راستے پہ آئے، لہذا اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو. اور جو تم میری اتباع کرتے رہے، میری باتیں مانتے رہے، میری پیروی کرتے رہے، مجھے اللہ کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، میں اس سے انکار کرتا ہوں کہ تم نے کوئی ایسا کیا ہے یا مجھ پہ کوئی ذمہ داری آتی ہے اس معاملے میں. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. وَأُدْخِلَ
ادخلا کون سا فعل ہے جی؟ ادخلا مضارع، اس کا ماضی کیا ہوگا؟ کیوں جی؟ جی یہ ماضی مجہول ہے. دیکھیے یہ فرق میں نے پہلے بھی واضح کیا کئی دفعہ. خراجہ کا معنی خراجہ اس نے خود نکلا، وہ خود نکلا. اخراجہ اس نے کسی دوسرے کو نکالا. اس میں فرق ہے. جی خراجہ ایک آدمی دروازے سے باہر نکلتا ہے تو ہم کہیں گے خراجہ وہ نکل گیا. لیکن ایک آدمی خود یہاں بیٹھا ہے کسی بچے کو باہر بھیج دیا، اسے کیا کہیں گے؟ اخراجہ. کسی دوسرے کو باہر نکالنا جو ہے وہ ہے اخراجہ، اور خود باہر نکلنا خراجہ. داخلہ کا معنی وہ داخل ہوا، وہ خود داخل ہوا. ادخالہ داخل کیا، کسی دوسرے کو داخل کیا، کسی دوسرے کو داخل کیا، خود داخل نہیں ہوا. کسی دوسرے ادخالہ باب بدل جاتا ہے، ویسے فعل ماضی ہی رہتا ہے. فعل وہی ہے، باب کے بدلنے سے معنوں میں فرق پڑ جاتا ہے. مختلف ابواب ہیں، ان کے اضافے کے ساتھ یا ان کی تبدیلی کے ساتھ معنوں میں فرق پڑ جاتا ہے. داخلہ بھی ماضی ہے، ادخالہ بھی ماضی ہے. داخلہ کا معنی وہ خود داخل ہوا، ادخالہ کا معنی اس نے کسی دوسرے کو داخل کیا. نازلہ کا معنی وہ خود اترا. نازلہ وہ خود اترا. انزلہ اس نے کسی دوسرے کو اتارا. جی وہ کارڈ ہے کسی کے پاس؟ میں نہیں آ رہا. انزلہ وہاں لکھا ہوگا. ہاں یہ ہے عبد الصدیق صاحب کے پاس ہے. جی افعال. جی افعال. جی ہاں مزید ظاہر ہے کہ یہ جتنے بھی ابواب بعد میں آتے ہیں، 3 ابواب جو ہیں وہ ثلاثی مجرد کے ہیں. اس کے بعد جتنے بھی سارے ثلاثی مجرد کے ہیں. وادخل الذین، اور داخل ادخلا ظاہر ماضی مجہول ہے، داخل کیے جائیں گے وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، جنات تجری، جنات داخل کیے جائیں گے. کہاں داخل کیے جائیں گے؟ باغ جنات میں. دیکھیے قرآن مجید میں 2 طرح کے لفظ استعمال ہوئے ہیں. ایک جنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک جنات کا لفظ استعمال ہوا ہے. نیک لوگوں کے لیے جنت ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ جی یہاں جنت کا مفہوم جو ہے وہ ہے کنٹری. جنت جو ہے وہ ایک وطن ہے، ایک بہت بڑی سلطنت ہے، ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کا نام ہے جنت. اس جنت کے اندر جنات ہے بہت سے. ایک جنت جو ہے وہ کنٹری کا نام، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کنٹری کا نام ہے جنت، یا ایک ملک کا نام ہے جنت، ایک سلطنت کا نام ہے جنت. اس جنت کے اندر اہل ایمان کے لیے بہت سے باغات ہیں جو ان کو الاٹ ہوں گے، جو ان کو دیے جائیں گے ان کے گھروں کے ساتھ. جب جنات استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد وہ باغات ہیں جو جنت کے اندر ہیں. جب واحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنٹری، وہ وطن، جو ملک، وہ سلطنت جہاں اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھیجیں گے اس عارضی وطن کے بعد. یہ دنیا عارضی وطن ہے، اور مستقل وطن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا جنت رکھا ہے. جب اللہ تعالیٰ اس وطن کا نام لینا چاہتے ہیں قرآن مجید میں تو جنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو کہ واحد ہے. لیکن جب باغات، اس جنت کے اندر جو باغات ہیں ان کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں تو جنات کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بہت سے باغات ہیں جن میں جنتی لوگ داخل ہوں. دونوں لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. تجری من تحتہا الانہار، تجری جاری ہیں، چلتے ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، انہار بہت سی نہریں.
اب یہ چیزیں وہ ہیں جو جن کا مفہوم متعین کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں کہ وہ باغ جو ہیں ان کی اونچائی کیسی ہے، نہریں جو ہیں ان کی نچائی کیسی ہے، ان کا آپس میں فرق کیسا ہے یا کس طرح واقع ہے، وہ ان کا محل وقوع، یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اس پہ ایمان لانے کا حکم ہے۔ خالدین فیہا، خالدین کیا ہے یہ؟ جی اسم فاعل ہے، اس کا پہلا صیغہ کیا ہے؟ خالدن، دوسرا خالدان، تیسرا خالدون، خالدن، خالدان، خالدون، اسم فاعل ہے، یہ فاعل ان کے وزن پہ۔ اس کا مؤنث کا صیغہ کیا ہوگا؟ خالدہ، خالدہ تن، اس کے اعراب اگر پڑھے جائے، ورنہ خالدہ جو ہے ہمیشہ رہنے والی، اور تسنیہ کا خالدہ تان ہے، اور جمع کا خالدات، ہمیشہ رہنے والی۔ خالدین، یہ خالدون تھا اصل میں، مفعولی حالت کی وجہ سے خالدین ہوا ہے۔ خالدون ہمیشہ رہنے والے، یعنی وہ جنت میں جو لوگ جائیں گے خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ فیہا، اس جنت میں، باذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے، اپنے رب کی توفیق سے، اپنے رب کے فضل سے۔ کوئی بھی آدمی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، اور یہ بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محض مبالغہ رائے پہ یا محض تعلیم دینے کے لیے نہیں ہے، اللہ بالکل سچی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے یہ واللہ بالکل سچا ہے 100% کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا جنت میں۔ وجہ یہ ہے کہ بنو ہاشم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ اللہ چاہتے تو محمد بن عبداللہ کی بجائے کسی اور کو منتخب کر لیتے۔ تو سالت جو ہے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے والی اللہ کی ذات، رسالت کے منصب کے مطابق کام لینے والی ذات اور اس کی توفیق دینے والی ذات اللہ کی، اس میں کامیابی عطا کرنے والی ذات اللہ کی، اس مقام اور مرتبے کو عطا کرنے والی ذات اللہ کی۔ سارے کے سارے معاملات جتنے بھی ہیں یہ ساری اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے ہیں۔ خواہ کوئی عام آدمی ہو یا کوئی اللہ کا نبی ہو، کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر ہم کوئی نیکیاں کام کرتے ہیں تو اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے کرم سے ہوتا ہے، ورنہ انسان کو توفیق نہیں مل سکتی اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے بغیر۔ ایک جو زبان سے الحمدللہ کہنا ہے وہ بھی اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں۔ کسی کو بالکل کوئی اپنے بارے میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، یا کسی کو اپنے بارے میں گھمنڈ یا غرور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہ کر رہا ہے یا اس نے یہ کر دیا یا اس نے ایسے کیا وہ کیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ سوائے اللہ کی رحمت کے، اللہ کے فضل کے، اللہ کے کرم کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ باذن ربہم، جنتی لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے اللہ کے اذن سے۔ تحیتہم فیہا سلام، تحیہ، تحیہ کا معنی تحیہ ویلکم، جی ملاقات میں لمبی عمر کی دعا دینا، تحیہ۔ حیا کلا کیا معنی؟ اللہ تمہیں زندگی دے، اللہ تیری عمر لمبی کرے۔ دو ہے حیا، ایک ہے حیا علی الصلاۃ، اس کا معنی ہے آؤ، حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی۔ دو الگ الگ لفظ ہے، ایک ہی لفظ ہے، معنی دو ہیں ان کے۔ حیا کا معنی آؤ، حیا کا معنی اللہ تیری عمر دراز کرے، حیا کلا اللہ تیری عمر دراز کرے۔ تحیہ ان کی دعا، تحیہ تو ہم ان کی دعا،
فیہا اس میں جنت میں سلام السلام علیکم جنتی لوگوں کی دعا یا جنتی لوگوں کا ایک دوسرے کو استقبال کرنا یا جنت میں فرشتوں کا جنتیوں کا استقبال کرنا جو بھی صورت ہے اس کے معنوں میں سارے مفہوم کی گنجائش ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ جنتیوں کا استقبال کریں گے السلام علیکم سے. یہ بھی اس کا مفہوم ہے کہ جب جنتی آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو کیا کہیں گے السلام علیکم. السلام علیکم بڑی ہی قیمتی دعا ہے, بڑی قیمتی. یہ سب سے پہلا حکم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دیا, سب سے پہلا حکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے, یہ شاید بخاری کی حدیث ہے, جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا, مٹی سے مجسمہ بنایا, اس میں روح پھونکی, تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو چھینک آئی. آدم علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کیا نکلوایا؟ الحمدللہ. سب سے پہلا کلمہ روح پڑھنے کے بعد آدم علیہ السلام کی زبان سے یہی نکلا الحمدللہ. اور الحمدللہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ بات فرمائی کہ جاؤ وہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے ان سے جا کے ملو اور انہیں سلام کہو. یہ دوسرا حکم تھا, وہ لفظ دوسرا تھا لیکن حکم پہلا ہے جو آدم علیہ السلام کو دیا گیا کہ وہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے, جا کے انہیں السلام علیکم کہو. چنانچہ آدم علیہ السلام اپنی پیدائش کے فوراً بعد فرشتوں کی جماعت کے پاس گئے, جا کے انہیں السلام علیکم کہا. فرشتوں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا. جس سے آپ اندازہ لگائیے کہ السلام علیکم جو ہے یہ کتنی قیمتی دعا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں فضیلت کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سلام کرنے میں اتنے ماشاءاللہ تیز ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے کو پہل لینے نہیں دیتے, جیسے ہی دیکھتے نظر پڑی السلام علیکم. بڑی فضیلت ہے اس کی. اور یہ دعا جو ہے بڑی اہم ہے کہ اللہ تجھے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے سلامت رکھے, جسمانی اور روحانی بیماریوں سے سلامت رکھے. اور اس کا اتنا اہتمام کرتے تھے صحابہ کرام کہ ایک دوسرے کو سلام کہنے کے لیے راستے سے پلٹ کے واپس آتے یا دوسرے بازار سے آتے اور آ کے سلام کہتے. اور ایک صحابی کا واقعہ تو بڑا ہی قابل رشک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی طریقے کے مطابق باہر دروازے پہ کھڑے ہو کے السلام علیکم کہا. تو صحابی نے آہستہ سے جواب دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سن سکے. دوسری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر السلام علیکم کہا. صحابی نے پھر آہستہ سے جواب دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سن سکے. تیسری دفعہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم کہا. اسلامی طریقہ یہی تھا کہ اگر اندر سے آواز آ جائے وعلیکم السلام کی تو اندر داخل ہو جاؤ, اگر اندر سے آواز نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر والے نہیں چاہتے یا گھر میں کوئی نہیں ہے, لہذا واپس پلٹ جاؤ. تیسری دفعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم فرمایا تو صحابی نے اونچی آواز سے عرض کیا وعلیکم السلام. تو جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اندر آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں نے پہلے 2 دفعہ کہا تم نے جواب نہیں دیا, تیسری دفعہ تم نے جواب دیا. تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا تھا کہ میں کم از کم 3 دفعہ تو آپ کی دعا سلامتی کی لے ہی لوں. اگر میں پہلی دفعہ جواب دے دیتا تو ظاہر ہے آپ تشریف لے آتے اور باقی 2 میں آپ کی دعاؤں سے محروم رہ جاتا. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ, اور ہمارے ہاں تو ان چیزوں کا یعنی ہمارے کلچر میں یہ چیز شامل نہیں ہے. باپ بیٹے سے ملتا ہے سلام کہنے کی ضرورت نہیں ہے, شوہر گھر میں جاتا ہے بیوی کو سلام کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بیٹا باپ سے ملتا ہے سلام کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بھائی سے ملتا ہے سلام کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 باتیں بتائیں جنت میں جانے والی. ان 4 باتوں میں سب سے سر فہرست بات یہ ہے افشوا السلام. افشوا السلام, سلام زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ.
ضروری نہیں ہے کہ جاننے والا ہو تو اسے کہو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بہترین سلام کون سا ہے؟ فرمایا بہترین سلام وہ ہے جو ناشنا سے کیا جائے، واقف نہیں ہے، مسلمان بھائی ہے، اس سے جو سلام کیا جائے وہ بہترین سلام. فرمایا کہ افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، آتم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، افشوا السلام آتم الطعام، واصل الارحام، رحم کے رشتے ملاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کے وقت اٹھ کر اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو، نوافل نماز. فرمایا تدخلوا الجنہ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کتنے آسان کام ہے. سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو، دوستوں کو، احباب کو، رشتہ داروں کو کھانا کھلاؤ، اور رحم کے رشتوں کو ملاؤ، اور رات کی نماز اللہ توفیق دے، تہجد پڑھو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا، الگ ہے استفہام کا. لم ترى کون سا فعل؟ لم ترى مضارع بلم ہے، اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. کیا لم ترى تو نے نہیں دیکھا، کیفا کیسے، ضرب اللہ، ضرب کا معنی وہ چلا مثال دیا. اس کے 2-3 معنی ہیں. کون سا ہے پہلا صحیح صاحب؟ اس سے مارا. دوسرا بیان کیا، اور چلنا بھی ہے، نکلنا. یہاں پہ بیان کرنا ہے. ضرب اللہ، اللہ نے بیان کیا. کیف ضرب اللہ، کیسے بیان کی اللہ نے. مثلا مثال، کلمتن طیبتن، کلمہ طیبہ کی، پاک کلمے کی، کشجرتن طیبتن، جیسے کہ ایک پاک درخت ہو، طیب درخت ہو. اصلها ثابتن، اصل کا معنی روٹ، جڑ. اصول، قواعد، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. بھئی اصل بات تو یہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی جڑ جو ہے وہ تو یہ ہے. آدمی اصول کا بڑا پکا ہے، یعنی وہ اپنی جو قاعدے کی بات ہے اس پہ قائم رہنے والا ہے. اصلها، اس کی جڑ، ثابتن، ثابت کا معنی جمی ہوئی، مضبوط، یعنی اس کی جڑیں جو ہیں وہ بڑی مضبوط ہیں زمین میں. وفروها، فرا کا معنی شاخ، فروها، اور اس درخت کی شاخیں، ہا کی ضمیر جو ہے وہ شجرہ کی طرف ہے، اور اس کی شاخیں فی السماء، آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، بڑی بلند ہے. یہ کلمہ طیبہ جو ہے اس کی برکت جو ہے اور اس کی مضبوطی جو ہے وہ یوں ہے جس طرح ایک درخت ہو زمین پہ جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوں اور آسمان تک پہنچنے میں اسے کوئی رکاوٹ نہ ہو. روشنی، فضا، ہوا اور جتنی بھی چیزیں اس کی نشو و نما کے لیے چاہیے وہ ساری کی ساری اس کے لیے سازگار ہوں، ساری کی ساری اس کے لیے ممد اور معاون ہوں. یہ ہے مثال کلمہ طیبہ کی، لا الہ الا اللہ، جو کہ انسان کی فطرت میں ہے. جڑیں اس کی بڑی مضبوط ہیں اور اس کی برکات، اس کی فیوز جو ہیں وہ آسمان تک حاصل ہونے والی ہیں. توتی اوکولہا، توتی توتی کیا ہے؟ سیگا کون سا ہے؟
تو جی اسماعیل صاحب واحد مؤنث ہے. غائب توتی وہ لاتا ہے شجرہ، چونکہ ہاس کے لیے ضمیر آئی ہے پہلے بھی مؤنث کی، مؤنث کا صیغہ ہے یہ. اوکولا ہا، اوکول کا معنی پھل، ہا کی ضمیر کس کے لیے؟ شجر کے لیے. وہ اپنا پھل لاتا ہے، یعنی کلمہ طیبہ کا درخت جو ہے وہ اپنا پھل لاتا ہے کل حین، ہر وقت، کل حین ہر وقت، باذن ربہا اپنے رب کے اذن سے، یعنی اس کے فیوز اور برکات جو ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ہر وقت وہ کلمہ پڑھنے والے کو اس کے پھل دیتا رہتا ہے. کلمہ طیبہ پڑھنے والا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الذکر کہا ہے اسے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اس کا جہاں تک اجر و ثواب کا تعلق ہے وہ تو ظاہر ہے کہ افضل الذکر ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمائی کہ یہی وہ کلمہ ہے جس کے پڑھنے سے انسانوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں ہے، اور یہ افضل الذکر ہے. اس میں سکون ہے، اجر ہے، ثواب ہے. اور پھر اپنے دین پہ جمے رہنے میں جتنی استقامت کلمہ توحید سے ہے کسی سے نہیں. اپنے دین پہ جمے رہنے کی استقامت جو ہے کلمہ توحید سے. اب دیکھیے نا، آج ہم سوچتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ، بلکہ اب تو ہم نے خود مشاہدہ بھی کیا ہے، ذرا اندازہ لگائیے آج کل 12 بجے یا 1 بجے 2 بجے ننگے پاؤں ذرا سڑک پہ کھڑے ہو جائیے اور دیکھیے یہاں کی گرمی کیسی ہے. 47 یا 48 سے جب درجہ حرارت زیادہ ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب، اس وقت پھر انسان کا جو اندر کا حصہ ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. انسان یا تو بے ہوش ہو جاتا ہے، انسان کہتے ہیں لو لگ گئی اور یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ اسی گرمی میں صحابی کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا جاتا، اور اس میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی ہوش میں رہتے کہ احد احد ان کی زبان سے نکلتا رہتا. یہ اتنی جو اس دنیا میں سختی اور اتنی سزا اور اتنی تکلیف جھیل لینا ہے، یہ کس چیز کی برکت تھی؟ یہ یہی کلمہ تھا جو استقامت اور ثبات عطا کرنے والا تھا. اور باقی صحابہ کرام کی مثالیں بھی دیکھ لیں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آل یاسر کا معاملہ تھا، حضرت ابو ذر غفاری کا معاملہ ہے. یہ ساری تاثیر کلمہ توحید کی، کلمہ طیبہ کی تھی، جس نے صحابہ کرام کو اتنا ثبات بخشا کہ اتنی آزمائشوں سے اور مصیبتوں سے کامیاب اور کامران ہوئے. توتی اکولہا، وہ پھل لاتا ہے کل حین ہر وقت، کلمہ طیبہ باذن ربہا اپنے رب کے اذن سے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، وَيَضْرِبُ اللَّهُ، اور اللہ بیان فرماتا ہے، الامثال مثالیں، للناس واسطے لوگوں کے، لعلہم شاید کہ وہ، لعلہ شاید کہ، تاکہ ہم وہ لوگ یتذکرون. کون سا فعل ہے یتذکرون؟ مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ مثال کلمۃ خبیثۃ، اور مثال کلمہ خبیث کی، کشجرۃ خبیثۃ، جیسے کہ ایک خبیث درخت ہو. خبیث کلمے سے مراد ہر طرح کی شرک اور بدعت اور کفر، شرک اور کفر کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری کلمۃ خبیثۃ میں شامل ہے. ہر وہ بات کلمہ خبیث ہے جو کتاب و سنت سے باہر ہے، جو جس کی بنیاد شرک اور کفر ہے، دین اسلام سے جو باہر ہے، وہ سارے کا سارا کلمہ خبیث ہے.
اس کی مثال اللہ فرماتے ہیں کشجرۃ خبیثۃ، اس کی مثال ایک خبیث درخت کی ہے. خبیث کا مطلب گندا، غلیظ، بدبودار. اجتثت من فوق الارض. اجتثت کون سا فعل ہے؟ مجہول ماضی مجہول ہے اور صیغہ بعد مؤنث غائب کا. اجتثت اکھاڑا گیا، من فوق الارض زمین کے اوپر سے، ما نہیں نافیہ ہے یہاں پہ، لہا واسطے اس درخت کے، من قرار کوئی ٹھکانہ. یہ جو خبیث درخت ہے اس کی جڑیں زمین میں گہری نہیں ہے، اسے اکھاڑنا بڑا آسان ہے. کفر اور شرک جو ہے انہیں قرار حاصل نہیں ہے اس کائنات میں. بقا جو ہے وہ اللہ کی توحید کو ہے، بقا جو ہے وہ اللہ کے کلمے کو ہے. شرک اور کفر جو ہے اس کو بقا حاصل نہیں. جی نہیں تو سب یہ خبیثۃ اگر پہلے تنوین آ جائے اور اس تنوین کو دوسرے تنوین والے لفظ کو اگلے لفظ کے ساتھ ملانا ہو تو پھر تنوین کا ایک حصہ گرا کے وہاں نون ڈال دیتے ہیں، اور اگر تنوین کو نہ گرانا ہو تو پھر نون نہیں ڈالتے. نون جو ہے وہ تنوین کا ایک طرح سے متبادل سمجھ لیجیے. جس قرآن میں نون ہوگا اس میں خبیثات ہوگا، خبیثات نجتثت، لیکن جس میں نون نہیں ہوگا وہاں پہ خبیثات لکھا ہوگا. جی تجتثت، خبیثات تجتثت، خبیثات نجتثت. نون پہ زیر دیا ہوا ہے نہیں لیکن وہ پیش نہیں ہے نا الف کی. ہاں جی ہاں وہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ پیش نہیں ہے، وہ اور علامت ہے. کشجرۃ خبیثۃ اجتثت، اس کی مثال گندے درخت کی جو اکھاڑا گیا من فوق الارض زمین کے اوپر سے، ما لہا من قرار جس کو کوئی قرار نہیں. یثبت اللہ الذین، یثبت اللہ، یثبت کون سا فعل ہے؟ ثبت یثبت مضارع ہے اور صیغہ واحد واحد مذکر غائب ہے. یثبت واحد کا صیغہ ہے مذکر غائب اللہ تعالیٰ کے لیے. یثبت اللہ ثابت رکھتا ہے، یثبت اللہ اللہ ثابت رکھتا ہے، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، بالقول الثابت قول ثابت کے ساتھ، پکے قول کے ساتھ. پکا قول کون سا ہے؟ وہی کلمہ توحید، کلمہ طیبہ. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی. یہاں آخرت سے مراد کون سی جگہ ہے؟ قبر. آخرت سے مراد یہاں پہ یعنی اس دنیا سے فوراً بعد کا جو مرحلہ ہے وہ بھی آخرت میں شامل ہے. جس کی موت واقع ہوگی اس کی آخرت شروع ہو گئی. اور اس کی وضاحت حدیث میں آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی انسان کو موت کے بعد قبر میں دفن کیا جاتا ہے منکر نکیر آتے ہیں سوال جواب کے لیے، من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، سوال کرتے ہیں اس سے. تو فرمایا کہ مومن آدمی قول ثابت کی وجہ سے ان سوالوں کا جواب دے دیتا ہے. قول ثابت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اس سوال جواب میں، اس امتحان میں ثابت قدم رکھتے ہیں. اس مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں وہ حدیث نقل کی ہے کہ اس حدیث کا یا اس آیت کا مفہوم یہی ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ، دنیا میں آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں انسان کو آتی ہیں تو یہی ایک کلمہ توحید ہے جو انسان کو ثابت قدم رکھتا ہے ان مصیبتوں میں. اور آخرت میں بھی یہی کلمہ توحید ہے جس کی برکت سے انسان اس امتحان میں ثابت قدم رہے، قبر کے امتحان میں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ،
وَيُضِلُّ اللَّهُ اور گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو، وَيُضِلُّ اللَّهُ اور اللہ گمراہ کرتا ہے ظالمین ظالموں کو، وہ ظالم جن کی مثالیں اللہ نے پہلے دے دی، جو ایمان نہیں لاتے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ يَفْعَلُ اور کرتا ہے اللہ ما یشاء جو چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اقتدار، اللہ کا اختیار، اللہ کی ملکیت اتنی ہے کہ اسے کوئی کسی کام سے روکنے والا نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. ہمیں جانے کا اتفاق ہوا. ڈاکٹر صاحب ہیں پاکستانی، بڑے ماشاءاللہ اچھے دیندار آدمی ہیں اور ان کا اچھا نالج بھی ہے. انہوں نے یہ کچھ پیپر دیے مجھے، کہنے لگے یہ انٹرنیٹ سے ہم نے لیے ہیں چیزیں. بعض لوگوں نے یہ قرآن مجید کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور عورت کے حقوق کے بارے میں اسلام کے حوالے سے کچھ چیزیں لکھی ہیں. اگر کوئی ان کا جواب لکھ سکے تو آپ کوشش کیجیے اس کے لیے. بہرحال جہاں تک جواب لکھنے کا تعلق ہے وہ تو میں نے ایک دو حضرات سے بات کی ہے اور ممکن ہے کسی آدمی نے جواب دیا بھی ہو. میں یہ بہرحال ضرور چاہوں گا کہ ان سوالات کے حوالے سے کچھ چیزیں اپنے دوستوں کو یعنی چند قسطوں میں واضح کر دی جائیں، تاکہ اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یا جس انداز سے کیا جا رہا ہے اور جو اس میں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا علم کیا نہیں ترا تو دیکھتا کیا تو نے دیکھا کیا تو نے نہیں دیکھا. لم ترا کون سا فعل ہے؟ مضارع بلم ہے اور مضارع پہ لم آنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ معنی جو ہے مضارع کے مستقبل یا حال کی بجائے ماضی کے ہو جاتے ہیں. علم تارا کیا تو نے نہیں دیکھا الذین ان لوگوں کی طرف بدلو کون سا فعل ہے؟ بدلو بدلا یبدل بدلا ماضی اور یبدلو بدلا یبدلو مضارع بدلا ماضی ہے. اب سیگا جی سیگا کون سا ہے؟ بدلو جمع مذکر حاضر کا غائب کا بدلو غائب کا. منشا صاحب کتان کریں گے آپ؟ بدلا بدلا بدلو بدلت بدلتا بدلنا 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 بدلت بدلتا بدلتما بدلتم بدلتے بدلتما بدلتنا بدلتنا بدلتو بدلنا کا معنی کیا ہوگا؟ بدلا بدلنا کا معنی ہم نے بدلا. بدل تو کا معنی بدلنا بدلنا ہم نے بدلا بدلنا جی ان عورتوں نے بدلا. بدل تم سب نے بدلا تم سب نے بدلا. بدلو تم سب نے بدلا. بدل تم حاضر کا
اور بدلو غائب کا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف بدلو جنہوں نے بدل دیا نعمت اللہ کی نعمت کو کفرن ساتھ کس چیز کے کفر کے یا ناشکری کے. یہاں نعمت سے مراد کیا ہے؟ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کس چیز سے بدل دیا؟ کفر سے بدل دیا. نعمت سے مراد کیا ہے یہاں؟ جی عنایت مہربانی. دیکھیے پچھلی جو آیات ہیں انہیں ذرا دیکھیے, 2-3 آیتیں جو ہیں ان آیتوں میں کس چیز کا ذکر ہے؟ کلمۃ طیبۃ. کلمہ طیبہ جو ہے توحید ہے, سے نعمت سے مراد. آپ اس طرح کے جتنے بھی الفاظ آتے ہیں ان کا تھوڑا سا سیاق و سباق دیکھ کے معنی متعین کر سکتے ہیں. یہاں نعمت سے مراد ویسے تو بہت سی چیزیں ہیں, ہر چیز اللہ کی نعمت ہے, لیکن یہاں بطور نعمت جس کو اللہ نے یہ فرمایا کہ تم نے اس نعمت کو کفر سے بدل دیا, اس کا معنی متعین کرنے کے لیے آپ پچھلی 2-3 آیتیں یا پچھلا رکوع یا پچھلا سیاق و سباق اس کا دیکھیں گے, اس نعمت کا مفہوم متعین ہو جائے گا کہ یہاں نعمت سے کیا مراد ہے. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو بات فرما رہے ہیں وہ ہے کلمہ طیبہ کی اور کلمہ خبیثہ کی. ان میں سے نعمت جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے, توحید ہے. تو یہاں نعمت سے مراد ہے توحید ہے اللہ کی. کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا؟ ان لوگوں سے مراد یہاں کون سے لوگ مراد ہیں؟ بدل لوگ کون سے مراد ہیں؟ کفار مکہ. آپ یعنی فوری طور پہ جن لوگوں میں قرآن مجید کا ذکر کیا گیا یا جو مخاطب ہیں فوری طور پہ, اب ویسے تو قیامت تک کے لیے یہ سارے مخاطب ہیں کافر, لیکن فوری طور پہ جہاں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں جن واقعات کے سیاق و سباق سے اللہ تعالیٰ بات ارشاد فرما رہے ہیں وہ ذہن میں رکھیے. فوری طور پہ مخاطب ہیں کفار مکہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف, اور وہ ہیں کفار مکہ اور مشرکین مکہ. انہیں یہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے ان لوگوں کے طرز عمل پر کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی توحید قبول کرنے کی بجائے, اللہ کی نعمت قبول کرنے کی بجائے کس چیز کو قبول کیا؟ کفر کو. بجائے اس کے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم توحید جو ہے اسے قبول کرتے, اس کو انہوں نے رد کر دیا اور اس کے بدلے میں کفر قبول کیا. نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ فَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. احلو کون سا فعل ماضی ہے؟ احلو کا معنی یہ لفظ پہلے استعمال ہوا ہے. ہاں جی جی وہ اور ہے حلال. دو ویسے دونوں لفظ ایک ہی ہیں, حلال کا بھی اور حلول کا بھی. حلول کے حوالے سے میں نے بتایا تھا, یہ پہلے کسی جگہ لفظ آیا تھا. حلول کا معنی کیا ہے؟ داخل ہو جانا, اترنا. صوفیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں حلول کیے ہوئے ہے, یا خاص طور پہ جو ان کا عقیدہ ہے کہ آدمی ریاضت کرتے کرتے عبادت کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود نیچے آ کے اس بندے کی ذات میں داخل ہو جاتا ہے, حلول کر جاتا ہے. اسے عقیدہ حلول کہتے ہیں یا وحدت الوجود بھی کہتے ہیں. اسی کی وہ مختلف قسمیں ہیں جن کو وہ تدریجاً سمجھتے ہیں کہ پہلے یہ سٹیج ہے, پھر اس کے بعد یہ درجہ ہے, پھر حلول کا درجہ ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے انسان کے اندر آ جاتی ہے. اور یہی وہ عقیدہ تھا جس کے بارے میں حلاج نے کہا تھا انا الحق. اس نے دعویٰ کیا تھا انا الحق کہ میں اللہ ہوں. اس کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ جو ہے وہ میری ذات میں آ گیا ہے, حلول کر گیا. حلول کا مطلب اترنا, نازل ہونا. وَأَحَلُّوا کیا معنی ہوا؟ وہ اترے, وہ نازل ہوئے.
دیکھیے پھر یہ وہی فرق ہے جو پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ وہ جو ہے نا کون سا باب یہ بدل جاتا ہے، اس میں ایک لفظ نازلہ ہے اور ایک انزلہ ہے. ہاں یہ باب افعال ہے، نازلہ اور انزلہ یہ بالکل وہی فرق ہے. یہاں بھی نازلہ کا معنی وہ خود اترا، انزلہ اس اتارا گیا نہیں، اس نے کسی دوسرے کو اتارا. خراجہ کا معنی وہ خود نکلا، اور اخراجہ داخلہ ادخلہ کسی کو داخل کیا. حلہ وہ خود اترا، احلہ اس نے کسی کو اس نے کسی دوسرے کو. ذلہ کا معنی ذلہ گمراہ، وہ گمراہ وہ گمراہ ہوا. اذلہ وہ کسی نے اس نے کسی کو گمراہ کیا. گھر سے نکلنے کی دعا کیا ہے؟ یہ تو داخل ہونے کی ہے. اس کے آگے دوسری ہاں اذلہ او اذلہ، اظلم او اظلم. ظالم کا معنی اس نے ظلم کیا. اظلم کسی دوسرے پہ وہ ظالم ہوا ظالمہ، اور اظلم اس نے ظلم کسی دوسرے پہ ظلم کیا. ذلہ گمراہ ہوا، اذلہ کسی دوسرے کو گمراہ کیا. اسی طرح ذلہ اور اذلہ ذا کے ساتھ. ذلہ کا معنی بہکنا پھسلنا، اذلہ کسی دوسرے کو پھسلانا. گھر سے نکلتے ہوئے انسان یہ دعا کرتا ہے اللہم انی اعوذ بک من اذلہ و اذلہ، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں خود بہکوں یا کسی دوسرے کو بہکاؤں. ان اذلہ او اذلہ، میں خود گمراہ ہوں یا کسی دوسرے کو گمراہ کروں. ان اظلم او اظلم، میں کسی پہ ظلم کروں کسی دوسرے پہ یا ظلم کیا جاؤں. اسی طرح حلہ کا معنی وہ خود نازل ہوا، وہ خود اترا. احلہ انہوں نے اتارا، انہوں نے نازل کیا. قوم ہم اپنی قوم کو، احلو اتارا انہوں نے. قوم ہم اپنی قوم کو کہاں اتارا؟ دار البوار. دار البوار، بوار کا معنی ہلاکت، دار کا معنی گھر. انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتارا. یہاں پھر یہ بات واضح ہو جاتی ہے سیاق و سباق سے. الذین، اللہ دین، یہاں پہ اللہ دین جو ہے یہ کون ہے؟ قوم کے سردار. اس لیے کہ اگلے حصے میں یہ کہ انہوں نے اپنی قوم کو اتارا، یعنی سردار جو تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، توحید کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے بدلے میں کفر قبول کیا، کفر پہ جمے رہے. اور نتیجہ کیا ہوا کہ خود بھی ہلاکت کے گھر میں پہنچے اور اپنے ساتھ احلو قومہم، اپنی قوم کو بھی، اپنے پیروکاروں کو بھی، اپنے ماننے والوں کو بھی دار البوار ہلاکت کے گھر میں لے کے نازل ہو گئے، لے کے پہنچ گئے، لے کے اترے. احلو قومہم، اور لے کے نازل ہوئے، پہنچ گئے اپنی قوم کو دار البوار ہلاکت کے گھر میں. ہلاکت کا گھر کون سا؟ جہنم یصلونہا. ہلاکت کے گھر سے مراد ہے جہنم. یصلون کون سا فعل ہے؟ یصلون مضارع ہے، صیغہ غائب. یصلون غائب کا صیغہ یصلون. وہ داخل ہوں گے. یصلونہا، ہا کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ جہنم کے لیے. یصلون وہ داخل ہوں گے. وہ سے مراد یہاں کون ہے؟ جن لوگوں نے بھی اللہ کی نعمت کو کفر کے ساتھ بدلا، خواہ وہ سردار ہیں یا قوم ہے. قوم بھی اور سردار بھی سارے کے سارے جنہوں نے اللہ کی نعمت کو، اللہ کی توحید کو کفر کے ساتھ بدل دیا، وہ سارے کے سارے ہلاکت کے گھر یعنی
जहन्नम में दाखिल होंगे। वबिअसल करार, बहुत ही बुरा ठिकाना है, बहुत ही बुरी क़यामगाह है, बहुत ही बुरी करार की जगह। वो जो नेमत थी अल्लाह की, उसको बदलने का आगे अल्लाह ने मफ़हूम भी बता दिया कि कैसे बदला उन्होंने। वजअलू लिल्लाहि अंदादा, वजअलू कौन सा फेल है? जअलू माजी है और जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। जअलू, और किया उन्होंने, बनाया उन्होंने, लिल्लाहि वास्ते अल्लाह ताला के, अंदाद। अंदाद का वाहिद क्या है? निद्दुन। निद्दुन का माना शरीक। अंदाज उसकी जमा है बहुत से शरीक। मुशरिक जो है उनके खुदा तो बहुत होते हैं, करोड़ों के हिसाब से। जो मुवाहिद है उसका माबूद तो एक ही है। मुवाहिद जो है उसका माबूद तो अल्लाह एक है, लेकिन जो मुशरिक हैं, जो काफिर हैं, उनके माबूद कई हैं। लिहाजा यहाँ पे जमा का सीगा इस्तेमाल फरमाया, अंदाद। बहुत से माबूदों को शरीक बना दिया अल्लाह का, बहुत सी हस्तियों को, बहुत से बुजुर्गों को, बहुत से बुतों को, बहुत से देवी और देवताओं को अल्लाह का शरीक बना दिया। लियुदिल्लू अन सबीलिही, युदिल्लू कौन सा फेल है? युदिल्लू उदारा कौन सा? मारूफ है। ये मुजारा मारूफ है और सीगा जो हम ज़िक्र गायब है। क्या माना हुए इसके? जी, ताकि वो गुमराह करें। युदिल्लू, इसका मादी क्या है? अदल्ला। इसका मादी जो है वो अदल्ला है। दल्ला जो है वो फिर वही वो सलासी मुजर्रद का होगा सीगा। अदल्ला जो है वो सलासी मुज़ीरसी का है। अदल्ला, उसने गुमराह किया। युदिल्लो, वो दूसरे को गुमराह करता है या करेगा। लियुदिल्लू, ताकि वो गुमराह करें। लियुदिल्लू, ताकि वो गुमराह करें। अन सबीलिही, अल्लाह की राह से दूसरे लोगों को। यहाँ फिर मुराद जो है वो कौम के सरदार हैं। यानी हमेशा जो बड़े लोग हैं, कौम तो उनके पीछे चलती है। अरबी का एक मकूला है, अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम। अवाम जो है वो अपने बादशाहों के दीन पे चलते हैं। बादशाह का जो दीन होगा, जो मजहब होगा, सरदार का या चौधरी साहब का या लंबरदार साहब का या कमिश्नर साहब जिधर चलेंगे। अब वजीर साहब जा रहे हैं मिजाज को धोने के लिए। अब जितना भी लाव लश्कर है वजीर साहब का, उनमें से किसी एक में जरूरत नहीं होगी जी मैं गुसल देने नहीं जाऊंगा मिजार को। 40 मन अरक गुलाब से या 40 मन दूध से या वो नहलाते हैं या धोते हैं जाके मिजार को। अब वजीर साहब का अकीदा है कि जाके बरकत के लिए या इसको धोना है तो रसा खुश हो जाएंगे, हमारा वसीला बनेंगे। अब जो उसके पैरोकार हैं, जो उसके उम्मती हैं, जो उसके साथ आगे पीछे दाएं बाएं लगे हुए, उनका अकीदा है या नहीं, लेकिन वो अपने वजीर के दीन पे। वजीर साहब जा रहे हैं, लिहाजा पूरा लाव लश्कर सैकड़ों और हजारों के हिसाब से उसके पीछे जा रहा है मजार को धोने के लिए। इसलिए अल्लाह ताला ने बार बार ये बात इरशाद फरमाया है, लियुदिल्लू, ताकि सरदार जो हैं वो अपनी कौम को गुमराह करें। अन सबीलिही, अल्लाह की राह से। सरदारों के लिए कौम को गुमराह करना बड़ा आसान होता है। आगे अल्लाह फरमाते हैं, कुल ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए। अब ये देखिए कि कुरान मजीद का ये वो अंदाज है जिसकी काफिरों को समझ नहीं आ सकती, जिसके लिए वो कुरान मजीद पे एतराज भी करते हैं। ये बातें सारी अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं। दरमियान में अल्लाह ने कुल का लफ्ज इस्तेमाल करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब फरमाया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप कहिए
تمتعوا فإن مسیرکم الی النار، کہ تم مزے لوٹ لو دنیا کے، جانا تم نے جہنم میں ہے۔ اب کہیں اللہ نے کل کا لفظ ڈال دیا، کہیں اللہ نے کل کا لفظ حذف کر دیا، اور اپنے آپ یہ معنی متعین ہو جاتے ہیں کہ یہاں بولنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ نہیں ہے۔ سیاق و سباق خود بتاتا ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا خطبہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کی بات ہے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلوائی جا رہی ہے۔ سیاق و سباق خود یہ بتاتا ہے، لیکن جب کافر پڑھتا ہے تو وہ اس الجھن میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ بات تو اگر تو اللہ کی ہے تو پھر اللہ جو ہے وہ اس کا کون سا اللہ ہے جس کے بارے میں وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ، اور اگر اللہ کی بات نہیں ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا قرآن کی تصنیف کیا ہے یا گھڑا ہے۔ یہ تو جس آدمی کا ایمان ہے، یا جس آدمی نے اپنا دل اور دماغ بالکل خالی کر لیا تعصب سے، کفر کے تعصب سے، شرک سے، اس کے لیے تو ہدایت ہے۔ لیکن جو کفر اور شرک کا تعصب ذہن میں رکھ کے پڑھے گا اسے یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ قرآن میں کیا لکھا ہے یا اس کا مفہوم کیا ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے تمتعوا۔ تمتعوا کون سا فعل ہے؟ امر ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تمتعوا مزے کر لو، دنیا کے سامان سے خوب عیش کر لو، اس دنیا کی زندگی سے فائدہ خوب اٹھاؤ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا کا ساز سامان خوب دیتے ہیں خود ہی۔ یہ جو 40-50 سال کی 60-70 سال کی زندگی ہے اس میں خوب عیش کرو، جو کوئی تمہاری نامہ اعمال میں چھوٹی بڑی نیکی ہے یا کوئی تم نے اچھا کام کیا ہے اس کا بدلہ تمہیں اس دنیا میں ہی مل جائے۔ تمتعوا خوب مزے کر لو اس دنیا میں، فإن پس بے شک مسیرکم، مسیر کیا ہے؟ اسم ظرف ہے، اسم ظرف مکان، مسیر لوٹنے کی جگہ، مسیر لوٹنے کی جگہ، کم تمہاری الی النار، اس کے بعد تمہارے لوٹنے کی جگہ آگ ہے۔ اس دنیا میں خوب مزے کر لو، دنیا کی زندگی سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلوائی، کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے لعبادی الذین آمنوا، لعبادی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے لعبادی میرے بندوں کو، لعبادی یا متکلم ہے، عباد کی جمع واحد عباد کا عبد، عبادی میرے بندوں سے کہیے الذین آمنوا جو ایمان لائے۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کنہیں اپنا بندہ سمجھتے ہیں۔ ویسے تو ساری مخلوق اللہ کی ہے، کافروں کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، مشرکوں کو بھی، یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، وہ بھی مخلوق کے اعتبار سے اللہ ہی کے بندے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ میرے بندے کون سے ہیں، وہ تو شیطان کے بندے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں وہ شیطان کے بندے ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ اللہ کے بندے کون سے ہیں؟ آمنو جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لائے۔ بڑی عجیب یہ خطاب ہے اہل ایمان کے لیے، کسی کو کہنا کہ یہ ایک تو ہے بیٹا یہ کام نہ کرنا، ایک ہے میرے بیٹے یہ کام نہ کرنا۔ یہ میرا کہنے میں بڑی محبت اور بڑی شفقت ہے کہ میرا بندہ ہے۔ خالق ان کا بھی اللہ ہی ہے، لیکن جو ایماندار آدمی کو ربنا اللہ کہنے میں لطف آتا ہے یا مزہ آتا ہے، ہمارا رب یا رب اللہ میرا رب، کافر وہ لذت محسوس ہی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد میں جو محبت ہے
اپنے بندوں کے ساتھ جو تعلق اور شفقت ہے اس کا اندازہ اہل ایمان ہی لگا سکتے ہیں. کل عبادی الذین آمنوا، میرے ان بندوں سے کہہ دو جو ایمان لائے ہیں. یقیم الصلاۃ، یقیم الصلاۃ کہ وہ نماز قائم کریں. وینفقوا اور خرچ کریں. مما رزقناہم، رزقنا کون سا فعل رزقنا؟ جو متکلم ہے ماضی کا. رزقنا ہم نے رزق دیا ان کو. میرے بندوں سے کہو، ایک بندے تو وہ ہیں جنہوں نے ناشکری کی اللہ کی نعمت کی. اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ کی اس نعمت کے شکر گزار ہیں. اب شکر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ایمان لانے والے بندوں کو جنہوں نے توحید قبول کر لی، میرے رسول پہ ایمان لے آئے، میرے رسول کی دعوت قبول کر لی، انہیں یہ بتاؤ کہ میرا شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے یقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں میرا شکر ادا ہو جائے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر انسان ادا نہیں کر سکتا. اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، اتنے اللہ کے احسانات ہیں انسان پہ کہ انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. لیکن پھر بھی اللہ نے بتا دیا کہ میرا شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے. اگر کوئی شکر کرنا چاہتا ہے، اگر اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ یقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، وہ پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنی. اللہ فرماتے ہیں کہ انہا لکبیرۃ، یہ بڑی بوجھل ہے، بڑا مشکل کام ہے. الا علی الخاشعین، لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں. دیکھ لیجئے کہ کتنے مسلمان ہیں جو باقاعدگی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز ادا کرنے والوں میں سے بھی کتنے ہیں جو فی الواقع نماز کا حق ادا کرتے ہیں. نماز کو صحیح طریقے کے ساتھ اس کے صحیح، ایک تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کر کے گھر سے جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں رہتا ہے جب تک اپنے گھر واپس نہیں آ جاتا. یقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں. وینفقوا اور خرچ کریں. مما رزقناہم، جو ہم نے رزق دیا ان کو. سرًا وعلانیۃ، سرًا پوشیدہ طریقے سے، وعلانیۃ اور اعلانیہ، یعنی جیسے بھی صورتحال ہو یا جیسا بھی مناسب ہو، انسان دونوں طرح کر سکتا ہے، لیکن اس کا انحصار انسان کی نیت پہ ہے کہ انسان کیوں اعلانیہ کر رہا ہے یا کیوں خفیہ کر رہا ہے. دونوں صورتوں میں، دونوں حال میں مطلوب اور مقصود اللہ کی رضا ہے تو یہ اللہ کی اطاعت ہے. اور اگر دونوں میں سے کسی ایک بات میں بھی اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے تو پھر وہ انسان کے لیے ہلاکت اور بربادی. فرمایا کہ سرًا وعلانیہ، خفیہ طور پہ کرو یا اعلانیہ کرو. من قبل ان یاتیا، من قبل اس سے پہلے، ان یہ کہ یاتیا، کون سا پہلا یاتیا؟ مظاہرہ ہے بعد وقت رات کا سیدھا یاتیا آئے، یومن دن، لا بیع فی، بیع کا معنی خرید و فروخت. لا بیع فی، نہیں ہوگی خرید و فروخت، فی ہے اس دن میں، ولا خلال، اور نہ ہی اس میں خلیل کسے کہتے ہیں؟ دوست کو. خلال دوستی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرنا. دو آدمیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرنے کو خلال کہتے ہیں. وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کی نماز پڑھو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جس دن نہ تو خرید و فروخت ہو سکے گی نیک مال کی. قرآن مجید میں آتا ہے کہ قیامت کے دن
اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھیں گے اگر زمین کے برابر تمہیں سونا دے دیا جائے تو اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو گے؟ انسان کہے گا کہ ہاں یا اللہ میں صدقہ کر دوں، زمین کے برابر سونا۔ آج کی یہ کہیں کہ ایک انگوٹھی اللہ کی راہ میں سونا کر دو تو وہ بھی 100 دفعہ سوچے گا کروں یا نہ کروں۔ ایک انگوٹھی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے آج بڑی گراں گزرتی ہے انسان کو۔ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے کہ زمین کے برابر سونا ہوگا تو وہ بھی انسان کہے گا یا اللہ میں صدقہ کرنے کو تیار ہوں، سامنے آگ بھڑکتی ہوئی نظر آ رہی ہو۔ بلکہ دوسری آیت قرآن مجید کی آیت میں یہ ہے کہ صرف سونا ہی نہیں بلکہ انسان یہ کہے گا کہ یا اللہ میرے بیوی بچے، میرے بہن بھائی، میرے ماں باپ، میرا کنبہ قبیلہ، ان سب کو جہنم میں ڈال دے، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ لا بیع فیہ، اس میں کسی قسم کی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی وضاحت بھی ارشاد فرما دی کہ قیامت کے دن حقوق کا لین دین جو ہوگا، انسان کے پاس کوئی زر یا کوئی اور دوسری چیز تو نہیں ہوگی، مال دولت نہیں ہوگا، انسان کے حقوق جو ہیں ان کا لین دین انسان کے اعمال کے ساتھ ہوگا۔ جس کے حقوق دینے ہیں انسان کو، اسے انسان کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، نیکیاں دے کے انسان کو اپنی جان چھڑانی پڑے گی۔ اور بعض ایسے بد نصیب بھی ہوں گے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہی ہے جس کی نیکیاں دوسرے لوگوں کے کام آئے، نیکیوں کے ڈھیر لے کے جائے گا قیامت کے دن وہ، اور اسے اس بات کا بڑا ہوگا احساس کہ میری بہت نیکیاں ہیں۔ ان نیکیوں کے ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پہ ظلم کیا ہوگا، اور وہ سارے حقوق لینے والے موجود ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے کہ جو حقوق لینے والے ہیں ان میں اس کی نیکیاں تقسیم کر دو۔ نیکیاں تقسیم ہوتی رہیں گی حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور فرشتے کہیں گے یا اللہ حقوق لینے والے تو اب بھی باقی ہیں، اتنے سے ظلم کیے ہیں، اتنی ایسے زیادتیاں کی ہیں، اس کے جرائم کی فہرست اتنی طویل ہے کہ اس کے گناہ اب بھی باقی ہیں، حقوق لینے والے اب بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالو، دوسروں کے گناہ اٹھا کے جہنم میں چلا جائے۔ لہذا فرمایا کہ لا بیع فیہ، کہ اس دن کسی قسم کی خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی۔ کسی کے پاس کوئی دولت یا سونا یا زیور یا دنیا میں جو کچھ انسان اکٹھا کرتا رہتا ہے، سب سے بڑی آزمائش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ فتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ جو ہے اللہ نے مال میں رکھ دیا، بہت بڑا فتنہ ہے مال۔ جتنے بھی اس دنیا میں فتنے ہیں سارے کے سارے مال کی وجہ سے۔ حکومتیں اسی وجہ سے جنگیں کرتی ہیں اور کرواتی ہیں، لڑواتی ہیں، مرواتی ہیں، اور فرمایا کہ ولا خلال، دوستی بھی نہیں ہوگی قیامت کے دن، دوستی بھی نہیں ہوگی۔ دنیا میں خواہ کتنے ہی گہرے دوست کیوں نہ ہو، وہ دوست جن کی بنیاد دین پہ نہیں ہے، دنیا داری پہ ہے، فرمایا وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ میاں بیوی میں اگر تعلق دین کی وجہ سے ہے پھر تو قیامت کے دن بھی ان کا تعلق رہے گا اور وہ ایک دوسرے کے لیے قیامت کے دن مخلص ہوں گے۔ لیکن اگر میاں بیوی کا تعلق کی بنیاد دین نہیں ہے، دنیا ہے، تو قیامت کے دن وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ اگر بیوی بے نماز ہے اور شوہر نے اسے کبھی نہیں کہا کہ نماز پڑھو اور شوہر خود نماز پڑھنے والا ہے، تو قیامت کے دن بیوی جو ہے وہ مقدمہ دائر کرے گی اپنے شوہر پہ دشمن بن کے۔ کھانے میں تاخیر ہونے کی وجہ سے تو یہ ڈانٹتا تھا مجھے، دنیا کی ساری ضرورتیں پوری نہ ہونے پہ یہ مجھے تنگ کرتا تھا یا مجھے اس کا پابند بناتا تھا،
دین کے معاملے میں اس نے مجھے پابند کیوں نہیں بنایا؟ خود بیوی اس کی دشمن بن کے اس پہ مقدمہ دائر کرے گا، بیٹا باپ کا دشمن بن کے اس پہ مقدمہ دائر کرے گا۔ دنیا تو سکھا دی اس نے مجھے، دین اس نے مجھے نہیں سکھایا، یہ ہے ذمہ دار میری ہلاکت یا بربادی کا یا میرے گناہوں۔ یومئذ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا، میاں بیوی سے بھاگے گا، بیوی میاں سے بھاگے گی، اور بھاگنے کی وجہ یہی ہوگی کہ کہیں میرا دوسرا ساتھی جو ہے وہ مجھ پہ مقدمہ دائر نہ کر دے کہ اس پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ فرائض گناہ کا ذمہ دار تو یہ ہے، میں اس کی ذمہ دار نہیں۔ فرمایا کہ اس دن نہ تو دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی خرید و فروخت ہوگی۔ اور دوستی کے بارے میں خود قرآن مجید نے بڑی مثالیں واضح کر دی ہیں۔ ہم نے تو ایسے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جتنی قرآن مجید کو عام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان اور ہندوستان میں، یہ باقی جتنے بھی لٹریچر وغیرہ ہے، لوگوں کے اپنے لکھے ہوئے ہیں، نظریات ہے، سب کچھ ہے، وہ کچھ ہے، بالکل بے فائدہ ہے اس لحاظ سے۔ اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے، کتاب و سنت سے ہے، پھر تو ہے، لیکن اگر دوسرے نظریات ہیں وہ بالکل بیکار ہیں، خواہ کتنی بھی خیر اور بھلائی کی باتیں کیوں نہ ہو۔ بنیادی طور پہ جو عقیدہ ہمیں قرآن مجید دیتا ہے، جو بھلائی کی باتیں قرآن مجید بتاتا ہے، جب تک یہ نہ لوگوں کو بتائی جائے، اس وقت تک صراط مستقیم پہ آنا جو ہے یا حالات کا سنوارنا جو ہے وہ بڑا مشکل، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور ہماری 90% آبادی وہ ہے جن کا عقیدہ یہ ہے جی وسیلے کے بغیر تو بات ہی نہیں بننی، اور مثالیں اس کی دیتے ہیں دنیا کی مثالوں سے۔ آپ نے کمشنر کے پاس جانا ہو، گورنر کے پاس جانا ہو تو کیسے جائیں گے؟ حضرت صاحب کو خوش کر لو، حضرت صاحب کی نظر نیاز دے دو، اللہ خوش ہو جائے گا۔ حضرت صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں ہی کہ قیامت کے دن لوط علیہ السلام اپنی بیوی کے کام نہیں آئیں گے، علیہ السلام اپنے بیٹے کے کام نہیں آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے کام نہیں آئیں گے۔ بڑی واضح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں نے پہلے بھی سنائی ہے آپ کو، قیامت کے دن کہیں گے یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں دنیا میں آخرت میں تیری رسوائی نہیں کروں گا، تجھے ذلیل نہیں کروں گا، تو اس سے زیادہ رسوائی کیا ہے کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ابراہیم اپنے پاؤں میں دیکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بجو کی شکل بنا کے جہنم میں بھیج دیا جائے۔ اللہ کا قانون جو ہے وہ اتنا اٹل ہے، اس قانون میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی رعایت نہیں ہے۔ اللہ کے قانون میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی رعایت نہیں ہے۔ کون سے حضرت صاحب اور کون سے پیر صاحب اور کون سا 11ویں صاحب؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ 11ویں والا جو ہے وہ اگر نیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کی دعا کا محتاج ہے۔ 11ویں والا جسے کہتے ہیں وہ ہماری دعا کا محتاج ہے قبر میں، اور اگر اللہ معاف کرے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ نے کسی معاملے میں پکڑ لیا تو اللہ کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں۔ اگر اللہ نے کسی معاملے میں بات کو کر لی، اگر کسی معاملے میں پوچھنا چاہا تو کوئی اسے پکڑنے والا نہیں۔ اللہ کہا وہ ہاں دنیا اس کو 11ویں والا کہے یا داتا کہے یا بندہ نواز کہے یا جو بھی کہتی رہے دنیا اسے، یہ تو وہ نام ہیں جو لوگوں نے خود رکھ لیے۔ اللہ کے نزدیک ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو قبر میں پڑا ہے، جس کے نظر و نیاز دیے جا رہے ہیں، جس سے پھولوں کی چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، یا جس کے مزاروں کو عرق سے یا دودھ سے دھویا جا رہا ہے، قبر میں جو پڑا ہے اس کا حال سوائے اللہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جنتی ہے یا نہیں ہے، یا اللہ کی پکڑ سے محفوظ ہے یا نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ام علان ساری خاتون ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب مہاجرین مدینہ منورہ آئے تو ہمارے حصے میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔
عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے اپنے پاس ٹھہرایا. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے 3 دفعہ ہجرت کی ہے. 2 دفعہ ہجرت حبشہ میں رہے اور تیسری دفعہ مدینہ منورہ کی ہجرت کی. اور جب یہ فوت ہوئے حضرت ام العلا انصاری کے گھر میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا فوت ہونے کے بعد. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ضرور فرمائے کہ اے عثمان تو نے اپنے آپ کو دنیا سے آلودہ نہیں ہونے دیا. یعنی یہ ایک وہ چیز ہے جو انسان ظاہری طور پہ کسی آدمی کے بارے میں باقی کہہ سکتا ہے کہ یہ آدمی دنیا دار تھا یا نہیں تھا. باقی معاملہ اللہ بہتر جانتا ہے دل کا نیت معاملہ کیسا تھا, اس کا انجام کیسا ہے. یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائے کہ اے عثمان تو نے اپنے آپ کو دنیا سے آلودہ نہیں ہونے دیا. اچھا, وہی جو خاتون تھی جن کے گھر حضرت عثمان بن مظعون ٹھہرے رہے اتنی دیر, انہوں نے یہ بات کہی اکرمک اللہ, اللہ نے تجھے اپنے پاس عزت دی ہے عثمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے یا اس صحابیہ کے ان الفاظ پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے ام العلا تجھے کیسے معلوم ہے کہ اللہ نے اسے عزت دی؟ انا رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں. واللہ لا ادری, اللہ کی قسم ہے میں نہیں جانتا ما یفعل بی, قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا. میں اللہ کا رسول ہوں. واللہ لا ادری ما یفعل بی, قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا. تو نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اللہ نے اسے عزت دی؟ آپ انداز لگائیے کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بات کرنے والے جو اللہ کی قسم کھا کے بات کہہ رہے ہیں. دوسری طرف ہے وہ میزبان صحابیہ ہے جس کے پاس صحابی نے اتنا عرصہ گزارا کہ وہ اس کے اٹھنے سے بیٹھنے سے اس کے شب و روز کے معمولات سے پوری طرح واقف ہے. اور تیسری طرف وہ صحابی ہے جس سے 3 دفعہ ہجرت کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اس کی پیشانی کو خود بوسہ دیا ہے اور اس بات کی گواہی دی کہ تو نے اپنے آپ کو دنیا سے آلودہ نہیں ہونے دیا. اس صحابی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اے ام العلا تو نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اکرمک اللہ, اللہ نے تجھے عزت دی. اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیا مقام ہے. کتنے عرصہ سال بعد یہ آئے, علی حجویری تھے یا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ, اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائے. یہ ہماری دعا کے محتاج ہیں, ہم ان کے محتاج نہیں ہیں. جو قبروں میں پڑے ہیں اس وقت, خواہ وہ کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے, وہ اس وقت ہماری دعاؤں کے محتاج. جب ہم آ جائیں گے تو ہم پچھلے مسلمانوں کی دعا کے محتاج. جب ہم قبر میں چلے جائیں گے تو ہم اپنی اولادوں کی دعا کے محتاج ہوں گے. لہذا یہ کسی کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کس کا کیا مقام ہے. بلا خلال قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اللہ نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہ سب غلط اور باطل عقائد ہیں جو اس دنیا میں لوگوں نے بنا لیے یا لوگوں کو گمراہ کر دیا گیا. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو بتانے والی ہیں. لیکن آج اس طرح کا کم از کم پاکستان میں تو ماحول ہے کہ یہ باتیں کہنی اعلان مشکل ہے. کہیں آپ کسی مزاج پہ جا کے یہ آیتیں پڑھ کے سنا دیجیے, دیکھیے کیا اثر ہوتا ہے. ٹکا بوٹی ویسے ہی کر دیں گے جیسے کفار مکہ کرتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ الذی, اللہ وہ ہے خلق السماوات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو, والارض اور زمین کو, وانزل اور نازل کیا, من السماء آسمان سے, مان پانی, فاخرجا اخرجا, کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے. وانذکر, اخرجا کا معنی اس نے نکالا, خراجا کا معنی وہ نکلا, اخرجا اس نے نکالا, بہی ساتھ اس کے, من الثمرات, ہی کی ضمیر کس طرف ہے؟ پانی کی طرف. اس پانی کے
ذریعے نکالا من ثمرات پھلوں کو، رزقا لکم وہ تمہارے لیے رزق ہے، یعنی زمین سے پانی کے واسطے سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں انہیں تم رزق کے طور پہ استعمال کرتے ہو۔ وسخر لکم الفلک، سخرا کون سا فعل ہے؟ سخرا فعل ماضی ہے اور صیغہ واحد مذکر غائب کا سخرا، سخرا کا معنی جی تابع کیا نہیں ہے۔ یہ تابع کیا کا لفظ جو ہے نا، اس سے بڑی غلط فہمی اور بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے کہ اسے تابع کر دیا تمہارے لیے کشتی کو کہ وہ سمندر میں چلے، اور آگے ہے سخر لکم الشمس، سورج کو تابع کر دیا تمہارے، والقمر اور چاند کو تابع کر دیا تمہارے۔ یہ بڑی غلط فہمی کا باعث ہے، لفظ تابع استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سخرہ کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ان چیزوں کو تمہاری ضرورت کے مطابق بنایا، ضرورت کے مطابق مسخر اللہ کی ہیں یہ ساری چیزیں۔ سورج اللہ کے تابع ہے، چاند اللہ کے تابع ہے، کشتی اللہ کے تابع ہے، سمندر اللہ کے تابع ہے، یہ ہمارے تابع نہیں۔ یہ ایک ایسی غلط فہمی مسلمانوں کو ان آیتوں سے پڑ گئی کہ انہی آیتوں سے بعض جو زیادہ جدت پسند اور ترقی پسند ہمارے علماء نے کہا تفسیر کائنات تو انگریزوں نے کی ہے، ان آیتوں کی مصداق تو انگریز ہیں، تفسیر کائنات تو وہ کر رہے ہیں، ہم کہاں کر رہے ہیں؟ تفسیر کائنات کا نہ تو اللہ نے حکم دیا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے مسخر تابع کر دی کائنات تمہارے۔ تابع والی تو بات ہی غلط ہے سرے سے، ہر چیز کائنات کی اللہ کے تابع ہے۔ وسخر لکم الفلک اور کشتی کو تمہاری ضروریات کے تابع کہہ دیجیے، تمہاری ضروریات کے مطابق بنا دیا۔ لتجریہ فی البحر، تجریہ موافق کہہ لیے، لتجریہ تاکہ وہ جاری ہو، تاکہ وہ چلے۔ تجریہ کون سا سیاہ کون سا ہے؟ واحد مؤنث غائب کا، لتجریہ تاکہ وہ چلے، فی البحر سمندر میں، بامرہ ہی اللہ نے واضح فرما دیا، بامرہ ہی اس کے حکم سے، یعنی کشتی کا جہاز کا چلنا جو ہے وہ کس کے تابع ہے؟ وہ کس کے امر سے ہے؟ اللہ کے امر سے ہے۔ فضا میں ہوائی جہاز کا چلنا کس کے امر سے ہے؟ خشکی پہ گاڑی کا چلنا کس کے امر سے ہے؟ اس کو بنانے کے لیے دماغ کس نے دیا ہے؟ جن چیزوں سے وہ بنائی گئی ہیں وہ چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ تو تابع کس کے ہوا؟ پھر تابع اللہ کے ہوا۔ انسانوں کے تابع کیا ہے؟ انسان کے تابع، انسان اللہ تعالیٰ دماغ کی ذرا سی کل مروڑ دے تو انسان کیا کرتا ہے؟ کر سکتا ہے اپنے ہی ماں باپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ دماغ کی ذرا سی کل خراب ہو جائے تو اپنی بہن بھائیوں کو نہیں پہچانتا۔ کے پیچھے چلنا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دنیا بڑی سرسبز اور میٹھی ہے،